ایک چمڑا رنگنے والا تاروں کے بازار میں پہنچا تو یکا یک گر کر بے ہوش ہو گیا اور اس کے ہاتھ ٹیڑھے ہو گئے۔ عطروں کی خوشبو اس کے دماغ میں گھسی تو چکرا کر گر گیا۔ اسی وقت لوگ جمع ہو گئے، کسی نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور کسی نے عرق گلاب لا کر چھڑکا، اور یہ نہ سمجھے کہ اسی خوشبو نے یہ آفت ڈائی ہے۔ کوئی سر اور ہتھیلیوں کو سہلاتا اور سوندھی مٹی بھگو کر سنگاتا، ایک لبان کی دھنی دیتا اور دوسرا کپڑے اتار کر ہوا دیتا۔ آخر جب کسی تدبیر سے ہوش نہ آیا تو اس کے بائی بندوؤں کو اطلاع دی کہ تمہاری قوم کا آدمی فلاں بازار میں بے ہوش پڑا ہے۔ کچھ معلوم نہیں کہ یہ مرگی کا دورہ اس پر کیوں کر پڑ گیا اور کیا بات ہوئی کہ وہ چلتے چلتے اچانک گر پڑا۔ اس چمڑا رنگنے والے کا ایک بھائی بڑا فطرتی اور ہوشیار تھا۔ تھوڑا سا کتے کا گھو آستین میں چھپائے روتا پیٹتا بھیڑ کو چیرتا ہوا آہستہ کہاں پہنچا۔ لوگوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، مجھے معلوم ہے کہ یہ بیماری کیوں کر اسے ہوئی ہے، اور سبب معلوم ہونے پر بیماری کا دور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے دماغ کی ایک ایک رگ میں بدبو طے بطے بیٹھ گئی ہے۔ وہ مزدوری کی خاطر صبح سے شام تک گندگیوں اور بدبو میں چمڑے رنگتا رہتا ہے۔ چونکہ سالہ سال کی زندگی گندگی میں بسر کی ہے، اس لیے یہ بدبو اس کے دماغ میں بس گئی ہے۔ ممکن ہے کہ عطر کی خوشبو نے اس کو بے ہوش کر دیا ہو۔ غرض اس جوان نے سب کو ہٹا دیا کہ کوئی بھی اس کے علاج کو دیکھنے نہ پائے۔ جیسے کوئی بیدی گس پھس کرتا ہے، اس نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب کیا اور چپکے سے کتے کا گو اس کی ناک پر رکھ دیا۔ جوں ہی اس گندگی کی بو اس کے دماغ پر پہنچی تو اس کا سٹرا ہوا دماغ از سرے نو تازہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مردے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ہوشیار ہو گیا۔ اس ساری کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کو مشق نصیحت سے فائدہ نہ پہنچے، سمجھ لیں کہ وہ گناہوں کی بو سونگھنے کا عادی ہو گیا ہے۔ آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں اور اس بات سے قطع نظر ہو کر سوچیں کہ کوئی آپ کی نصیحت کو نہیں لے رہا، بلکہ آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ کوئی نصیحت لے لے یا نہ لے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔